إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد اللہ الحسنى. معزز سامعین اور محترم ناظرین، اپنے ہفتہ وار لیکچر کے ساتھ میں حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کچھ عرصے سے کچھ معاملات میں مصروفیت کی وجہ سے میں آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا تھا. ہماری جتنی بھی ویڈیوز تھیں الحمدللہ اس عرصے میں وہ یونیکوڈ کی صورت میں آ گئی ہیں، یعنی تحریری صورت پر لکھی ہوئی ہماری ویب سائٹ مضامین.ahlsunnatpk.com پر اللہ کے فضل و کرم سے اپلوڈ کر دی گئی ہیں. بہت سارے احباب کا اصرار تھا کہ یونیکوڈ میں بھی ہمارے پاس جو لوگ سن نہیں سکتے پڑھ سکتے ہیں یا کہیں کاپی پیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے کسی سے بات چیت کے دوران، تو یہ مواد سارا ٹائپ بھی ہونا چاہیے، یونیکوڈ میں بھی ہونا چاہیے. تو الحمدللہ ہم نے وہ سارا مواد یونیکوڈ میں بھی اپلوڈ کر دیا ہے. اب بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنی ویڈیوز آئیں گی ساتھ ساتھ ہی انہیں یونیکوڈ میں بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارے 4 لیکچرز ہو چکے تھے دفاع معاویہ سیریز کے نام سے، جن میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیے گئے اعتراضات کے مدلل اور مبرہن جوابات قرآن و سنت اور اصول حدیث محدثین کرام کے اقوال کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھے جا چکے. کچھ اعتراضات 2-3 ابھی رہتے تھے، وہ ہم آج کے لیکچر میں انہیں ان کا رد کر دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اور اگلا ہمارا لیکچر انشاءاللہ فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوگا. اس سیریز کا یعنی 6واں لیکچر فضائل معاویہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ثابت ہیں وہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تو آج سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خصوصی گفتگو کرنے سے پہلے ایک عمومی بات جو بعض لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ان کا اشارہ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی دیگر صحابہ کرام کی طرف ہوتا ہے، لیکن مطلق وہ پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے بخاری و مسلم میں کہ حوض کوثر پر کچھ لوگ آ رہے ہوں گے، انہیں راستے میں روک لیا جائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں. بعض روایات میں الفاظ آتے ہیں کہ یہ میری امت، اور بعض روایات میں میرے ساتھی، اور بعض روایات میں انہم منی، یہ تو میرے ہیں. اس طرح کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. لیکن فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کون کون سی بدعات جاری کر دی تھی، دین کا حلیہ ان لوگوں نے بگاڑ دیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنیں گے تو آپ فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، ان لوگوں کو دور کر دو مجھ سے، انہیں دفع کر دو. تو بعض بد باطن لوگ اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ خلط مبس ہے، دھوکہ دہی ہے، فریب کاری ہے. صحابہ کرام کی تعریف اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو. من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور پھر موت بھی ایمان کی حالت میں ہوئی ہو، تو ایسے لوگ صحابہ کرام ہیں اہل سنت کے نزدیک. لغوی طور پر ساتھ بیٹھنے والا کوئی بھی ہو وہ ساتھی صاحب کہلا دیتا ہے، عربی زبان میں اس کی گنجائش موجود ہے. آپ کے ساتھ کوئی بھی آپ کا دشمن بھی بیٹھا ہو تو وہ آپ کا صاحب ہوتا ہے. جو آپ سفر میں آپ کا ساتھی بن گیا، کسی مجلس میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تو وہ صاحب کہلا سکتا ہے لغوی طور پر، لیکن اصطلاحاً نہیں.
اصطلاحاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایمان کی حالت میں ہوئی اور ان کی موت بھی ایمان پر ہوئی۔ اب جس کا خاتمہ بالایمان ہو جائے اس کے بارے میں اس طرح کی سوچ بھی رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرمائیں گے اسے دفع کر دو، اسے دور کر دو، حوض کوثر کا جام اسے نصیب نہ ہو، تو پھر موت ایمان پر ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیے، ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی خواہش اس دنیا کے حوالے سے یہی ہوتی ہے کہ اس کی موت ایمان پر ہو جائے۔ ہم نماز جنازہ کی دعائیں جہاں دوسری بہت سی دعائیں مانگتے ہیں، ایک دعا بڑی مشہور و معروف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا۔ اس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہمیں سے جس کو تو زندہ رکھے اس کو اسلام پر کاربند رکھ، اس کی زندگی اسلام پر عمل کرتے ہوئے گزرے۔ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور اے اللہ ہم میں سے جس کو تو موت دے، جس کو فوت کرے، اس کو ایمان پر موت دینا۔ یہی تو ہم سوال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہماری موت ایمان پر ہو جائے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جس کی موت ایمان پر ہو گئی اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ تو جس کی موت ایمان پر ہونے کی گارنٹی قرآن و سنت میں مل گئی، اور اہل سنت کی تعریف ہی یہ ہے اجماعی طور پر، اتفاقی طور پر، ہم صحابہ کرام صرف انہیں کہتے ہیں جن کی موت ایمان پر ہوئی ہو۔ جس کی موت ایمان پر نہیں ہوئی ہم اس کو صحابی نہیں کہتے، اہل سنت اصطلاحاً اس کو صحابی نہیں کہتے۔ ایسی آپ کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے، وہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب ہوں یا ان کے جو روحانی استاد ہیں اسحاق جھالوی صاحب ہوں یا مودودی صاحب ہوں، کسی نے آج تک ایسی کوئی جسارت نہیں کی کہ کسی ایک صحابی رسول جس کو اہل سنت صحابی کہتے ہیں اس کے بارے میں کہا ہو کہ اس کی موت ایمان پر نہیں ہوئی، اور ایسا کہہ بھی نہیں سکتے۔ ہاں البتہ اشاروں کے نام میں اسحاق جھالوی صاحب کہا کرتے تھے کہ جن سے اللہ راضی ہوا وہ تو چاند ایک ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن خاص کر کے کہ فلاں شخص ہے، سیدنا معاویہ ہیں یا سیدنا مغیرہ بن شعبہ ہیں یا فلاں ہے، اس کے بارے میں ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہو کہ ان کی موت ایمان پر نہیں، ایسی جرت نہیں ہوئی انہیں۔ تو بھائی جس کی موت ایمان پر ہو جائے، جس کا سوال ہم اللہ سے کرتے ہیں اپنے لیے، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری موت ایمان پر ہو گئی تو پھر ہم جنتی جنتی ہیں، پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو جس کی موت ایمان پر گارنٹیڈ ہے اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے اسے دفع کر دیں گے، دور کرنے کا کہیں گے فرشتوں کو، یا فرشتے انہیں روک لیں گے، یہ تو ویسے ہی بیوقوفی ہے، ایسا کوئی عقل مند بندہ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر اس حدیث کو قطعاً فٹ نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی صحابہ، نعوذ باللہ، ہم تو ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ہمارے ائمہ دین جو ہیں، اور مرزا محمد علی انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں کہ امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ یہ ہمارے امام ہیں، ان کو تو یہ امام مانتے ہیں نا۔ چلو صحابہ کے بارے میں تو بات نہیں کر جاتے ہیں، ان کے بارے میں ابھی تک نہیں کی، کہتے ہیں یہ ہمارے امام ہیں۔ ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا کیا گمان ہے کہ امام بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، ان سب کو کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے کہ انہیں حوض کوثر سے پانی نصیب ہوگا کہ نہیں؟ یہ کہیں گے ڈیفینیٹلی، ہمیں یہی حسن ظن ہے ان کے بارے میں کہ انشاءاللہ انہیں یہ حوض کوثر سے پانی نصیب ہوگا، خوش نصیب لوگ ہوں گے یہ۔ تو صحابی رسول سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی بھی صحابی جس کی موت ایمان پر گارنٹیڈ ہے، اور یہ سارے ائمہ دین مل کر بھی ایک صحابی کے شرف صحابیت کو نہیں پہنچ سکتے۔ شرف صحابیت ایسا شرف ہے کہ ساری دنیا کے سارے شرف مل کر اس ایک شرف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا امام بخاری بن جائے، آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے قیامت تک آنے والی، جو ہو گئے، جو ہیں، جو آنے والے ہیں قیامت تک، سارے کے سارے امام بخاری بن جائیں، سارے کے سارے امام احمد بن حنبل بن جائیں، سارے کے سارے امام مالک بن جائیں، سارے کے سارے امام شافعی بن جائیں، سارے کے سارے امام ابو حنیفہ بن جائیں، سارے کے سارے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ بن جائیں، سارے کے سارے ائمہ دین بن جائیں، تو سارے مل کر بھی ایک ادنا صحابی کی شرف صحابیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے۔
تو پھر ان کے بارے میں حسن ظن، اپنے بارے میں لوگوں کو حسن ظن ہے جی. ہم جناب مرزا صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ ہمارے سردار ہوں گے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت میں، یعنی اپنے آپ کو تو جنتی سمجھے بیٹھے ہیں. اچھی بات ہے، سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے. صرف یہی نہیں کہ اچھے گمان ہی رکھی جائیں، اپنے عقائد قرآن و سنت سے متصادم کر لیں، صحابہ کرام سے دشمنیاں کما لیں اور پھر اس طرح کے خیالات رکھیں. عمل بھی کریں قرآن و سنت پر اور پھر گمان بھی اچھا رکھیں، ہونا چاہیے. اپنے بارے میں تو یہ گمان ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور صحابہ کرام کے بارے میں نعوذ باللہ اس طرح کا کوئی گمان کر لے کہ وہ جی حوض کوثر سے بھی روک دیے جائیں گے اور ان کو دھتکار دیا جائے گا تو پھر جنت میں وہ کیسے جائیں گے. نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں قطعاً یہ حدیث نہیں ہے، اور اس کو کسی بھی سلف صالحین میں سے کسی ایک نے بھی کسی ایک صحابی پر بھی فٹ نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ محدثین کرام نے صحابہ کرام پہ کتابیں لکھی ہیں، تو کسی شخص کو صحابی مان کر کہا ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، اس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اس کی موت ایمان پر ہوئی ہے، پھر اس نے کہا ہو کہ قیامت کے دن اسے سوکن کہہ کر حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا. کوئی ایک مثال کوئی پیش کر. اس کے خلاف ہم مرزا صاحب بار بار کئی دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ 300 سال والے جو مسلمان ہیں ان کا فہم، پہلے 300 سال والے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری یہ دی ہے کہ خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بعض روایات میں تیسری دفعہ بھی ہے کہ صحابہ پھر تابعین پھر تبع تابعین، بعض روایات میں پھر تبع تابعین کے شاگرد بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ 300 سال والے مسلمان مرزا صاحب کے بقول بھی اور دیگر لوگوں کے بقول بھی یہ بہترین مسلمان ہیں. اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن و سنت کا فہم لینا ہے تو پہلے 300 سال کے مسلمانوں سے لینا ہوگا. بہت اچھی بات ہے، کاش کہ وہ فہم لے بھی لیں، صرف زبانی جھوٹے دعوے نہ کریں، بلکہ حقیقت میں پہلے 300 سال کے مسلمانوں کا جو بھی قرآن و سنت کے بارے میں جو فیصلہ ہے، قرآن و سنت کے فہم کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، امت کے عقیدے کے بارے میں، وہ سارا کا سارا وہ مان لیں تو پھر تو ہمارا اختلاف ہی ان سے کوئی باقی نہیں رہے گا. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک امام ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ، امام یحییٰ بن معین وغیرہ اتنے بڑے بڑے ائمہ کے شاگرد ہیں. امام عثمان بن سعید الدارمی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 280 ہجری میں ہوئی ہے، 280 ہجری میں، تو یہ پہلے 300 سال والے مسلمانوں میں شامل ہیں. بہت بڑے ثقہ امام ہیں، جلیل القدر امام ہیں، ان کی مشہور و معروف تصانیف بھی دنیا میں موجود ہیں. تو یہ مشہور و معروف محدث اور امام فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ یہ جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آ رہے ہوں گے حوض کوثر پر، ان کو روک لیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا، فرمائیں گے دفع کر دو، دور کر دو انہیں. یہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ فرماتے ہیں تأویلہ عندنا فی اہل الردہ، کہتے ہیں ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک، محدثین کے نزدیک اور ائمہ دین کے نزدیک ان کا عقیدہ ہے کہ اس حدیث کی مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جو مرتد ہو گئے، جو لوگ مرتد ہو گئے وہ اس حدیث سے مراد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے، تفصیل آگے آ رہی. تو وہ کیا کہتے ہیں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ مرتدین کے بارے میں ہے. اور نعوذ باللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کرام کو کوئی بھی ان میں سے یہ جو نیم روافظ ہے، روافظ تو کہتے ہیں نیم روافظ جو ہیں، کوئی بھی ان میں سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے لشکر میں جتنے صحابہ شامل تھے ان کو مرتد نہیں کہتے، کوئی جسارت نہیں کر سکا آج تک. انہیں کہتے ہیں کہ صحابی ہیں، رضی اللہ عنہ ہیں، شرف صحابیت حاصل ہے، مرزا صاحب بھی کہتے ہیں. بھائی تو یہ تو مرتدین کے بارے میں تھی حدیث، محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرتدین کے بارے میں ہے، اور آپ لوگوں کو مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ ہوں گے. جی دیکھو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی میرے ساتھی ہوں گے. تو یہ لغوی ساتھی مراد ہیں، اصطلاحی صحابی جنہیں اہل سنت صحابی کہتے ہیں، جنہوں نے شرف صحابیت حاصل کیا، جن کی موت ایمان پر ہوئی، ان کے لیے یہ حدیث فٹ نہیں ہوتی بالکل بھی، نعوذ باللہ. تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول جو امام ابو سعید الدارمی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی کتاب البعث والنشور میں صفحہ 123 پہ پیش کیا ہے. خود امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں اس حدیث کو کیسے سمجھنا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا کہ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ
وقال فی حدیث ثوبان، اس حدیث کو سمجھنا ہے تو سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی مد نظر رکھنا ہوگی۔ یہ کون لوگ ہوں گے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ظاہری طور پر دیکھ کر مسلمان نظر آ رہے ہوں گے، پاؤں ان کے ہاتھ پاؤں چہرہ وغیرہ وضو کے پانی کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میری امت، بعض روایت میں یہ تو میرے ہیں، بعض روایات میں میرے ساتھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں سوکن فرمایا تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، یہ بھی حدیث موجود ہے تفصیل کے ساتھ کہ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے نہیں جا ملیں گے، یعنی مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے۔ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِ الْأَوْثَانِ، اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے بتوں کی عبادت شروع نہ کر دیں گے۔ اور بتوں کی عبادت تو ظاہر شرک، اس میں تو کوئی کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد بتوں کی عبادت کر لینا تو اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، مرتد ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے سوکن لمن غیر آبادی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مشرکین کے ساتھ جا ملیں گے، جن کا عقیدہ بالکل اسلام کے متصادم ہو جائے گا۔ جو لوگ بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے وہ تو یقیناً مرتد ہو جائیں گے۔ اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح فرمایا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک اور محدثین اور ائمہ دین کے نزدیک اس حدیث سے مراد کیا ہے؟ مرتدین ہیں جو لوگ بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے۔ اور ایک حدیث صحیح بخاری کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دوس قبیلے کی جو عورتیں ہیں وہ ذوالخلصہ بت کا طواف نہ شروع کر دیں۔ تو بتوں کا طواف کرنا ظاہر ہے یہ شرک ہے، کفر ہے، ارتداد ہے، مسلمان ہونے کے بعد اگر کوئی کرے تو یہ حدیث تھی مرتدین کے بارے میں۔ جس طرح کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کے ساتھ جہاد قتال کیا، کیوں؟ انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا تھا، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا، تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ زکوٰۃ کا جو منکر ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے کفر میں چلا جاتا ہے، ہم ان کے ساتھ قتال کریں گے، لڑائی کریں گے۔ ان کے ساتھ لڑائی کی گئی اور فتنے کو ختم کیا گیا۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں ایسا ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ تو جتنے بھی مرتدین ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بنیں گے، نہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی موت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمانت دے کر ان کی موت ایمان پر، ان کو یہ شرف بخشا کہ ان کی موت ایمان پر ہوئی۔ تو اس لیے یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ تھوڑا سا غور کیا کریں، علماء سے رابطہ رکھا کریں، ورنہ دیکھیں اتنی چھوٹی سی بات ہے کسی کے ذہن میں یہ غلطی ڈال دی جائے، یہ وسوسہ اور شبہ ڈال دیا جائے، اس کا ایمان ہی خراب ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کے بارے میں ایسا نظریہ رکھ لے تو ایسا شخص اس کا اسلام کہاں معتبر رہ جائے گا۔ تو مرزا صاحب اس طرح کی جو ہے نا وسوسے دیتے ہیں، مثال کے طور پر ان سے سوال و جواب کی محفل ہو رہی تھی، سوال یہ ہوا کہ ایک حسینی ٹائپ اہل حدیث عالم نے سوال کیا ہے کہ آپ خلفائے راشدین کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کیوں لگاتے ہیں؟ یہ پروٹوکول تو صرف انبیاء علیہ السلام کا ہے یا اہل بیت کا ہے؟ یہ سوال ہوا ہے، سوال پڑھ کے سنایا گیا ہے، اور مرزا صاحب نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ علی بھائی دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک حسینی ٹائپ اہل حدیث عالم ہے، انہوں نے آپ پر اعتراض کیا کہ آپ خلفائے راشدین کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کیوں لگاتے ہیں؟ ان کے بقول یہ پروٹوکول صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کا ہے یا اہل بیت کا ہے؟ اس کی طرف وضاحت کریں۔ دیکھیں جی، میں صدقے جاؤں ایسے اہل حدیث علماء سے جن کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ اہل حدیثوں کو تو بڑی مشکل سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ علیہ السلام صرف نبیوں اور اہل بیت کے ساتھ لگ سکتا ہے، صحابہ کے ساتھ نہیں لگایا محدثین نے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اللہ کرے ایسے اہل حدیث علماء اور پیدا ہوں اہل بیت کی محبت کو سمجھنے والے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے ان کی۔ اب دیکھیں جھوٹ کیا ہے۔ پہلا جھوٹ یہ ہے کہ اہل حدیث عالم نے یہ سوال کیا مرزا صاحب سے۔ مرزا صاحب ایسے جھوٹ بولنے سے آپ توبہ کر لیں، اللہ کا واسطہ ہے، علماء اہل حدیث پر اس طرح کی بہتان نہ باندھا کریں۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں
علماء اہل حدیث اتفاقی طور پر مرزا محمد علی انجینئر صاحب کو اہل سنت کے عقائد سے منحرف سمجھتے ہیں، وہ ان کو گمراہ سمجھتے ہیں، ان کو حق پر نہیں سمجھتے۔ جس کو وہ گمراہ سمجھتے ہیں اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ مسئلہ بتائیں یا آپ سے ہم یہ سوال کرتے ہیں؟ اب آپ کی حالت مرزا صاحب یہ ہے کہ آپ کو عربی زبان سے بالکل مس نہیں ہے، قرآن کریم کا ترجمہ آپ کو نہیں آتا، حدیث آپ پڑھ نہیں سکتے، ترجمہ کرنا تو درکنار، قرآن کریم کی آیات آپ غلط پڑھ دیتے ہیں اور ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو کوئی بالکل عربی سے جاہل شخص ہی کر سکتا ہے۔ تو آپ سے کوئی اہل حدیث عالم اس طرح کا مسئلہ پوچھے گا یا سوال کرے گا، اللہ کا خوف کریں، کوئی بات جچتی ہوئی کیا کریں۔ ایسے ہی آپ نام لیں کہ فلاں عالم ہے جی اہل حدیث، ایسے ہی فضول میں جھوٹ بول کر جی فلاں اہل حدیث عالم نے ایسے کہا، فلاں اہل حدیث عالم نے میری تعریف کی، فلاں اہل حدیث عالم نے ایسا کیا۔ اہل حدیث ہو، عالم ہو، اور آپ جیسے شخص کی جس کو قرآن و سنت سے کوئی مس نہیں ہے، جس کو عربی زبان سے کوئی پتہ نہیں، جس کو اصول حدیث سے کوئی واسطہ نہیں ہے، دوگلی پالیسیاں اتنی زیادہ ہیں، خیانتیں، تحریفیں ہیں، احادیث کے ترجمے غلط ہیں، کیے ہوئے ہیں صحابہ کرام سے دشمنی کمانے کے لیے، تو آپ سے ایک اہل حدیث عالم سوال کرے گا۔ اس لیے یہ جھوٹ آپ نہ بولا کریں اور نہ اپنے سامنے لوگوں سے کہا کریں کہ آپ میرے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولیں، ان کی تردید کیا کریں کہ بھئی اہل حدیث عالم تو مجھے گمراہ سمجھتے ہیں، یہ اہل حدیث عالم نہیں ہو سکتے۔ اچھا، سوال یہ ہوا کہ خلفائے راشدین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ اور خلفائے راشدین کے ساتھ علیہ السلام استعمال ہوا ہے، استعمال ہونا چاہیے، یہ پروٹوکول انہی کا ہے۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ علیہ السلام صرف اہل بیت کے ساتھ لگ سکتا ہے، صحابہ کے ساتھ نہیں لگایا محدثین نے۔ ذرا غور سے سنیے، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ علیہ السلام کا لفظ صرف اہل بیت کے ساتھ لگ سکتا ہے، محدثین کرام نے صحابہ کرام کے ساتھ یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ کہتے ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ائمہ نے نبیوں کے ساتھ علیہ السلام لکھا یا اہل بیت کے ساتھ کسی صحابی کے ساتھ علیہ السلام نہیں لکھا، یہ مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہے۔ سارے اہل سنت کے ائمہ نے اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام علیہ السلام لکھا ہے، تو یہ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام واقعی لکھا گیا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ مجھے ابھی تک علیہ السلام کہیں بھی نہیں ملا، اور رضی اللہ عنہ ہی لکھا جاتا ہے یا بغیر اس کے پروٹوکول کے لکھا جاتا ہے۔ تو آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب، اللہ کا واسطہ ہے آپ پڑھ لیں، خود پڑھ لیں یا کسی عالم کے ساتھ آپ رابطہ رکھ لیں، اتنی جہالتیں نہ مارا کریں، اتنے بڑے بڑے دعوے نہ کیا کریں۔ آپ نے کہا کہ محدثین نے نہیں لگایا علیہ السلام، پہلی بات تو یہ ہے کہ علیہ السلام کا مسئلہ کیا ہے۔ میں آج اس حوالے سے تفصیل میں نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ کبھی تفصیل کے ساتھ یہ ساری بات میں ڈسکس کروں گا کہ یہ حقیقت میں محققین علماء کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ محدثین کرام کی طرف ان کی نسبت بالیقین نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جو لوگ روایت کرنے والے، مطلب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی بہت سارے شاگردوں نے، پھر ان کے شاگردوں نے، پھر ان کے شاگردوں نے، تو یہ کوئی حدیث کے لفظ تو تھے نہیں، مطلب رضی اللہ عنہ یا علیہ السلام، یہ اس طرح یہ الفاظ روایت بالمعنی ویسے بھی جائز ہے، تو یہ الفاظ کاتب لکھنے والے یا روایت کرنے والے لوگ اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیتے تھے، اور نسخوں میں اس حوالے سے اختلاف بھی موجود ہے، وہ تفصیل ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے کبھی عرض کریں گے۔ تو آج بتانے کا مقصد ہم یہ نہیں کہتے، چلو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا، ہم ابھی مان لیتے ہیں اس بات کو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اپنی زبان سے حدیث بیان کرتے وقت علیہ السلام کہا ہوگا، ہم مان لیتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے۔ تفصیل جب ہم کریں گے انشاءاللہ پھر دلائل کے ساتھ بات کریں گے۔ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لفظ استعمال بھی کیا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یا اہل بیت کے ساتھ، اور محدثین نے، دیگر محدثین نے استعمال کیا ہے، تو یہ دعویٰ کرنا کہ صحابہ کرام کے ساتھ نہیں استعمال کیا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ اگر کتابوں میں لکھا ہوا ائمہ دین کی طرف ہی منسوب ہوتا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر و عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر صحابہ کرام و صحابیات کے لیے علیہ السلام یا علیہ السلام کے الفاظ ثابت ہیں محدثین کرام سے۔ مرزا صاحب ذرا آپ غور کریں،
یہ میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں چند ایک، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سارے یعنی بالتفصیل حوالے نہیں دوں گا، چند ایک حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو ہوش آئے کہ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایسے ہی دعوے کر جاؤں گا، جھوٹے دعوے، اور لوگ ان کو مانتے رہیں گے اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، کوئی جھوٹ پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ 3ری صدی ہجری کے امام ہیں، 245 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں ان کا شمار ہے۔ امام ابو جعفر محمد بن سلیمان المسیسی، اور وہ لوین کے نام سے معروف ہیں۔ ان کی کتاب ہے، انہوں نے جز کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، صفحہ نمبر 26 پہ وہ لکھتے ہیں فبکا ابو بکر علیہ السلام۔ تو امام لوین نے یہ لفظ لکھے، یعنی ان کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، تو مرزا صاحب کے قانون کے مطابق تو یہ ان کے اپنے الفاظ ہوئے نا، ہم نہیں کہتے۔ تو یہ امام ابو جعفر محمد بن سلیمان المسیسی جو 245 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ سیدنا ابوبکر کو علیہ السلام لکھ رہے ہیں۔ محدثین لکھتے تھے مرزا صاحب ابھی بھی آپ دعویٰ کریں، آپ کو چاہیے کہ آپ توبہ کر لیں اگلی ویڈیو میں، لوگوں کے سامنے اس حقیقت کو مان لیں، ورنہ آپ ہٹ درم ہوں گے۔ لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ جناب فلاں مفتی صاحب نے، مفتی طارق مسعود صاحب نے جناب فلاں غلطی اپنی درست کر لی، تو میں نے ہی بتائی تھی، لیکن انہوں نے بے شرمی سے میرا نام ہی نہیں لیا، انہوں نے بے شرمی کی، انہوں نے چاہیے تھا کہ میرا نام لیتے کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی وجہ سے ہم نے غلطی کی، اصلاح کی۔ تو ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ ہم آپ کو غلطیاں بتاتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ ہمارا نام لیں، لیکن اپنے اصول کے مطابق آپ بے شرم واقع ہوئے، کیونکہ آپ کے اصول یہ تھے کہ طارق مسعود صاحب کو بتانا چاہیے تھا کہ میں نے یہ غلطی مرزا صاحب کی وجہ سے صحیح کی۔ اور اتنی بھی حیا نہیں آئی کہ میں یہ بات کرتے ہوئے یہ کہہ دوں کہ میں نے انجینئر کا کلپ سن کے توبہ کی ہے، کیونکہ پچھلے کلپ میں تو تم نے نہیں مانا ہوا تھا۔ تو جس غلطی کو آپ ہماری وجہ سے صحیح کریں، اپنے اصول کے مطابق آپ پر فرض ہو جاتا ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے اس بات سے کہ آپ اس بات کی وضاحت کریں کہ میں نے حافظ ابو یحییٰ نور پوری صاحب کی بات سن کر اپنی بات سے رجوع کیا ہے۔ جس طرح آپ نے وہ قرآن کریم کی کئی آیات غلط پڑھی، جب ہم نے ان پر نقل کی اور بتایا تو پھر اگلے خطبے میں آپ نے ان کو صحیح پڑھا، قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ آپ نے غلط کیا اور پھر اگلے لیکچر میں اس کو صحیح کیا۔ اسی طرح شعر آپ نے غلط بنایا، سب نے مل کر بنایا تھا، جتنے بھی لوگ تھے۔ وہ اردو کسی کو بھی اللہ کے فضل سے نہیں آتی تھی، عربی تو دور کی بات ہے، اردو جو اپنی زبان ہے پاکستان میں کثرت کے ساتھ بولی جاتی ہے، اور مرزا صاحب لیکچر بھی اردو میں دیتے ہیں، تو وہ زبان بھی نہیں آتی۔ تو آپ نے کہا تھا کہ میں ہوں مسلم علم و کتابی، تو ہم نے بتایا کہ اللہ کے بندو ادھر تو غلطیاں آپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نکالتے ہو، ادھر عقل اتنی بھی نہیں کہ آپ شعر ہی صحیح پڑھ لو، ایک مرکب ہی صحیح بنا لو، شعر تو دور کی بات ہے۔ شعری جو وزن ہے یا اس پر نقد ہے تو وہ تو جو شعراء ہیں یا اس حوالے سے ذوق رکھنے والے لوگ وہ کریں گے نا، ہم تو دیکھتے ہیں کہ ایک مرکب آپ سے صحیح نہیں بنا، تو ہونا چاہیے تھا کہ علمی کتابی۔ تو ہم آپ کو بتایا ہم نے، اور پھر اگلے لیکچر میں آپ نے انتہائی بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ آپ کے بقول، ہم نہیں کہتے، ہمیں تو کوئی مطالبہ ہی نہیں، بار بار کہہ چکے ہیں، آپ اپنا موقف درست کر لیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہمارا نام لینے کی، ہم چاہتے بھی نہیں کہ ہمارا نام آپ لیں، آپ خاموشی سے رجوع کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اپنے بقول یا کم از کم آپ اپنی اس بات سے جو طارق مسعود صاحب کو آپ نے کہی اس سے ہی توبہ کر لیں کہ میں نے غلط کہی تھی، کہ چپ کر کے بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال آپ کو چاہیے کہ آپ رجوع کر لیں، اس بات سے توبہ کریں لوگوں کے سامنے، میری غلطی تھی، مجھے پتہ چل گیا، مجھے بتا دیا گیا کہ محدثین نے واقعی یہ لفظ ان کی کتابوں میں استعمال ہوا ہے، صحابہ کرام کے لیے بھی، یعنی اہل بیت کے علاوہ، انبیاء کے علاوہ بھی صحابہ کرام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو میں نے ایک حوالہ آپ کو دیا۔ اسی طرح دوسرا حوالہ ہے 362 ہجری میں فوت ہوئے ہیں ایک امام ابو اسحاق ابراہیم بن محمد المزکی، تو انہوں نے اپنی کتاب المزکیات میں صفحہ 170 پہ یہ جو روایت ذکر ہوئی، ان ابا بکر علیہ السلام، ابو بکر کو علیہ السلام لکھا گیا۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، امام دارقطنی 385 ہجری میں فوت، بہت مشہور و معروف امام ہیں، مرزا صاحب بھی جانتے ہیں امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہے محدثین میں، حدیث میں۔ تو ان کی کتاب ہے فضائل الصحابہ، مرزا صاحب صحابہ کرام کے فضائل پہ کتاب ہے، صفحہ 57 پہ یہ عبارت موجود ہے، وَأَنَا أَرْجُو مِنْ شَفَاعَةِ أَبِي بَكْرٍ علیہ السلام، سیدنا ابو بکر کو علیہ السلام لکھا گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ، یہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لفظ علیہ السلام استعمال ہوا، 3 محدثین سے میں نے ثابت کیا، اور یہ چوٹی کے محدثین، پہلے
صدر اول کے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، امام دارقطنی سمیت ان کی فضائل و صحابہ میں۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی علیہ السلام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں مرزا صاحب؟ آپ محدث ہیں کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں محدثین نے صحابہ کے لیے استعمال نہیں کیا، صرف اہل بیت کے لیے کیا۔ اچھا جی، السنن الماسورہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، صفحہ 148 ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے الفاظ، وَأَنَّهُ لَمْ يُحْفَظْ أَنَّ عُمَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى عِنْدَ الزَّلْزَلَةِ، کہتے ہیں کہ زلزلے کے وقت نماز پڑھنا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں تو نہیں معلوم کہ انہوں نے پڑھی ہو، تو عمر علیہ السلام، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ بات مذکور ہے۔ اسی طرح امام اسحاق بن منصور الکوسج ہیں، 251 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے۔ ان کی روایات بھی انہوں نے نقل کی، ان کے سے مسائل جو سنے، مسائل الامام احمد و اسحاق بن راہویہ، اس نام سے انہوں نے کتاب بھی لکھی، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے اہل علم کے ہاں۔ تو اس میں ھذا قول عمر علیہ السلام، تو محدثین کیا کہتے ہیں؟ عمر علیہ السلام استعمال کرتے تھے نا مرزا صاحب، آپ کو نہیں پتا، ہم بتا رہے ہیں آپ کو۔ اسی طرح اسی کتاب میں، یہ کتاب جلد 9 صفحہ 4667 ہے، اور اسی طرح جلد 9 صفحہ 4900، اس میں ہے لما قال عمر علیہ السلام، عمر علیہ السلام نے ایسے فرمایا۔ اسی طرح امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل و صحابہ، مرزا صاحب مرضی کی کتابیں تو آپ بڑی پڑھتے ہیں، میں نے وہ کتاب پڑھ لیجیے، یہ پڑھ لیجیے، اور وہ بھی ترجمے پڑھے ہوتے ہیں، عربی تو آپ کو آتی نہیں۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل و صحابہ بھی کبھی پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی نا، کیوں پڑھتے آپ؟ اس میں صفحہ نمبر 34 پہ لکھا ہوا ہے کہ قال علی علیہ السلام لم اکن لاحل عقدۃ عقدها عمر علیہ السلام، علی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر علیہ السلام نے جو کیا تھا میں اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ عمر علیہ السلام، یہ علی علیہ السلام اور عمر علیہ السلام، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ کو علیہ السلام لکھا گیا، مقابلے میں عمر علیہ السلام کو بھی علیہ السلام لکھا گیا۔ اسی طرح ایک امام ہے امام ابو بکر بن ابی عاصم، بڑے مشہور و معروف، ان کی کتاب الاحاد والمثانی ہے، یہ 287 ہجری میں فوت ہوئے، پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں شمار ہیں، جلیل القدر امام ہیں۔ ان کی کتاب الاحاد والمثانی جلد 1 صفحہ 111 اس میں مات عمر علیہ السلام، عمر علیہ السلام فوت ہوئے، عمر علیہ السلام۔ اسی طرح ان کی کتاب، اسی کتاب میں الاحاد والمثانی میں اگلے صفحے یعنی جلد 1 صفحہ 112 پہ سیدنا عمر علیہ السلام۔ اسی طرح اب یہ تو تھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے الگ الگ۔ اب ابو بکر و عمر علیہ السلام ہم بتاتے ہیں آپ کو مرزا صاحب، دونوں کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال ہوا۔ یہ کہاں ہے؟ فضائل الصحابہ امام دارقطنی کی، مرزا صاحب امام دارقطنی کی کتاب ہے فضائل الصحابہ، صفحہ نمبر 47 ہے۔ کیا ہے؟ پڑھیں ذرا، سنیں۔ ذکر ما روی عن آل ابی طالب و اولاد علی علیہم السلام فی ابی بکر و عمر علیہم السلام، کہتے ہیں کہ آل ابی طالب اور اولاد علی علیہم السلام سے جو ابو بکر علیہم السلام اور ابو بکر و عمر علیہم السلام کے بارے میں جو فضائل، جو باتیں منقول ہیں، ان کا ذکر ہے۔ یعنی جہاں اہل بیت کے لیے علیہم السلام کا لفظ استعمال کیا، وہاں ابو بکر و عمر کے لیے بھی علیہم السلام کا لفظ امام دارقطنی کی کتاب میں موجود ہے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 51 ہے فضائل الصحابہ دارقطنی کا، وہاں بھی عن ابی بکر و عمر علیہم السلام لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 61 ہے فضائل الصحابہ دارقطنی کا، وہاں بھی عن ابی بکر و عمر علیہم السلام لکھا ہوا ہے۔ مرزا صاحب یہ تو تھا ابو بکر و عمر دونوں کے لیے علیہم السلام اکٹھا۔ اب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ابو بکر و عمر کے لیے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ سے نہیں بولا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر تینوں کے لیے علیہم السلام اکٹھا استعمال ہوا ہے۔ یہ پروٹوکول آپ کہتے ہیں محدثین صرف انبیاء کا یا اہل بیت کا سمجھتے تھے، محدثین نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر تینوں کو اکٹھا علیہم السلام کہا ہے۔ یہ ہے امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، صفحہ 271 ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کہا کرتے تھے، خیر الناس رسول اللہ ثم ابو بکر ثم عمر علیہ السلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب دنیا سے بہتر ہیں، اس کے بعد ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، انبیاء کے بعد ابو بکر عمر۔ تو اسی طرح امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ 365 ہجری میں فوت ہوئے، اپنی کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام لکھتے، کتاب میں لکھا ہوا ہے عثمان علیہ السلام، یہ جلد 7 ہے الکامل فی ضعفاء الرجال کی، صفحہ 116 ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غیلان ابن ابی غیلان ابو مروان مولا عثمان علیہ السلام، کہ یہ جو غیلان بن ابی غیلان ہیں جن کی کنیت ابو مروان ہے، یہ عثمان علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ مرزا صاحب، اب آپ کو پتہ چلا کہ محدثین اہل بیت کے علاوہ بھی علیہ السلام کا لفظ بولتے ہیں۔ اسی طرح اب یہ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے علیہ السلام کا لفظ آ گیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اور مرزا صاحب جو کہتے ہیں نا اہل بیت، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن وہ اہل بیت دوسرے مراد لے رہے ہیں جن سے خونی رشتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی امام ابو عبید القاسم بن سلام بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 224 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 300 سال والے مسلمان۔ ان کی کتاب میں کیا لکھا؟ عائشہ تو علیہ السلام، عائشہ علیہ السلام۔ اسی طرح فضائل القرآن جو ان کی کتاب ہے، صفحہ 111 پہ بھی سئلت عائشہ تو علیہ السلام، سیدہ عائشہ علیہ السلام سے سوال کیا گیا۔ اسی طرح امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ جو 230 ہجری میں فوت ہوئے، یہ بھی پہلے 300 سال والے مسلمان، متقدمین محدثین میں۔ تو ان کی کتاب الطبقات الکبریٰ میں جلد 8 صفحہ 54، وہاں بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح جلد 8 صفحہ 77 پہ اسی الطبقات الکبریٰ کتاب میں ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور فضائل و صحابہ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جلد 2 صفحہ 855 پہ خیر النسائها خدیجہ و خیر النسائها مریم علیہم السلام، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ مریم دونوں کو علیہم السلام کہا گیا۔ اب دیکھیں کہ آپ کا دعویٰ مرزا صاحب یہ تھا کہ انبیاء کے علاوہ اور اہل بیت کے علاوہ کسی کو علیہ السلام محدثین نہیں لکھتے۔ اب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی رشتہ داری کی وجہ سے اہل بیت نہیں تھی، بیوی ہونے کی وجہ سے، چلو بیوی ہونے کی وجہ سے تو اہل بیت تھی۔ سیدہ مریم علیہ السلام وہ تو نہ نبی ہیں اور نہ اہل بیت ہیں، نہ نبی ہیں نہ اہل بیت ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ان کو کیا کہا گیا؟ علیہ السلام۔ تو یہ مرزا صاحب آپ کا کتنا بڑا دعویٰ تھا کہ جناب محدثین نے، ائمہ دین نے یہ پروٹوکول جو علیہ السلام کا ہے یہ انبیاء کو دیا ہے یا اہل بیت کو دیا ہے، صحابہ کرام کو نہیں دیا۔ ہم نے ثابت کیا سیدنا ابوبکر کے لیے بھی یہ پروٹوکول محدثین نے دیا ہے، سیدنا عمر کے لیے بھی، سیدنا عثمان کے لیے بھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور سیدہ مریم علیہ السلام کے لیے۔ دیگر بھی کچھ حوالے ہیں وہ ہم ابھی آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے، وقت آنے پہ وہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے مرزا صاحب۔ ابھی آپ کے لیے خیریت اسی میں ہے، اور آپ کا جو دعویٰ ہے نا حق پرستی کا، وہ تب ہی درست ہوگا جب آپ توبہ کریں، رجوع کریں، لوگوں کو بتائیں میری جہالت تھی، مجھے نہیں پتا تھا، میرے علم میں آ گیا، فلاں شخص نے بتایا۔ نہیں، ہم نہیں کہتے، آپ کے بقول یہ بے شرمی والی بات ہوگی کہ آپ نام نہ لیں کہ کس نے بتایا۔ تو بہرحال آپ لوگوں کے سامنے توبہ کریں اور اس بات کو رکھیں کہ محدثین یہ پروٹوکول دیگر لوگوں کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ تو بالکل اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں اگر چند مقامات پر علیہ السلام آ گیا اہل بیت کے لیے، تو باقی سارے مقامات پر تو رضی اللہ عنہ ہے نا، تو آپ نے محدثین کی سنت کو کیوں نہیں اپنایا؟ یعنی کبھی کبھار علیہ السلام کا لفظ استعمال ہو گیا، اور وہ بھی اہل بیت کے ساتھ خاص کر کے نہیں، محدثین دوسرے صحابہ کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، لیکن عمومی طور پر یعنی سینکڑوں دفعہ چند ایک مقامات کو چھوڑ کر سینکڑوں دفعہ اہل بیت کے لیے بخاری مسلم میں، دوسری دیگر کتابوں میں رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ۔ تو آپ بھی کبھی کبھار بولیں اگر آپ نے محدثین کی بات ماننی ہے۔ اگر آپ شتر بے مہار ہیں تو جو مرضی کرتے رہیں، پھر آپ کو کون روکنے والا ہے؟ لیکن پھر آپ محدثین کا نام نہ لیا کریں کہ ہم جناب محدثین کے منہج پر ہیں، کوئی نہیں آپ محدثین کے منہج پر۔
اچھا آگے تبصرہ کیا کیا ہے مرزا صاحب نے، وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، مزیدار ہے، سنیں ذرا۔ کہتے ہیں اب ہماری دعوت اتنی ہو گئی ہے کہ اب سنی لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لگایا کریں، ابو بکر و عمر کے ساتھ نہ لگایا کریں۔ کہتے ہیں لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں، کیوں؟ تو دیکھیں نا کہ علم سر چاڑ کے بولتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ ہم نے علم دیا ہے لوگوں کو، اس لیے لوگ بھی اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ اس طرح نہ کیا کریں۔ اب ہماری دعوت کی برکت یہ ہوگی ہے کہ سنی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ صرف اہل بیت کے ساتھ لگایا کریں، ابو بکر عمر کے ساتھ نہ لگایا کریں۔ تو سر دیکھیں نا، علم تو سر چڑھ کے بولتا ہے نا، پھر علم کی تلوار سے تو پھر سارے لوگ کٹ جاتے ہیں نا۔ یہ علم ہے مرزا صاحب آپ کا، اس علم یہ جہالت ہے یا علم ہے؟ کہتے ہیں علم کی تلوار سے سارے لوگ کٹ جاتے ہیں۔ واہ، یہ جہالت ہے، یہ علم ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں محدثین یہ پروٹوکول صحابہ کرام کو بھی دیتے رہے ہیں، صرف اہل بیت کے ساتھ انبیاء کے ساتھ خاص نہیں تھا، اہل بیت کے علاوہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہ پروٹوکول محدثین استعمال کرتے رہے ہیں۔ یہ علم نہیں، یہ جہالت ہے۔ اب آپ کہیں کہ جہالت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ آپ خود بتا دیجئے گا۔ تو سلف صالحین کے بارے میں اس طرح کی جو غلط بیانی ہے نا، یا تضاد بیانی، یہ آپ کرتے رہتے ہیں مرزا صاحب۔ اس کی ایک اور مثال میں یہاں عرض کرتا ہوں کہ جب اپنے مطلب کی بات ہونا، جب اپنے مطلب کی بات ہو، کسی امام سے منقول ہو، تو اس امام کو سر پہ چڑھا لیتے ہیں، بہت بڑا امام ہے جی، اپنے مطلب کی بات کر دی، اور اپنے خلاف کہہ دی کوئی بات تو کہتے ہیں کہ یہ جناب کذب بیانی ہے، یہ خیانت ہے، یہ قرآن میں تحریف ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرزا صاحب نے اپنے لیکچر میں کہا کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 میں لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس آیت کے تحت بریلوی علماء نبی علیہ السلام کو نور ثابت کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا بالکل صحیح کرتے ہیں، نور ثابت کرنا چاہیے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ قرآن کی سب سے پہلی تفسیر امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ ابن جریر نے وہاں لکھا کہ اس سے مراد نبی علیہ السلام ہے، نور ہدایت، لہٰذا بریلوی بالکل ٹھیک ہے اور اہل حدیث اور دیوبند کا موقف بالکل غلط ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں جو ہے نا، وہ نور سے مراد بھی قرآن ہی ہے اور کتاب سے مراد بھی قرآن ہی ہے، اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بریلوی اور شیعہ کو غلط ثابت کیا جائے۔ حالانکہ اسلام کی پہلی تفسیر قرآن کی جو لکھی گئی ہے پہلے 300 سال میں، امام ابن جریر الطبری المتوفی 310 ہجری، جو بخاری مسلم کے زمانے کے ہیں، اس کو تفسیر طبری اور تفسیر ابن جریر بھی کہا جاتا ہے۔ جو اہل سنت کے بڑے ائمہ ہیں نا، وہ ہیں ابن جریر، تفسیر طبری ان کی، اس میں انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی علیہ السلام ہے۔ میں یہاں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اہل حدیث اور دیوبند امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے بالکل بھی خلاف نہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہے، ہم کب انکار کرتے ہیں نور ہدایت نہیں ہے۔ ہمارا مخالفت اختلاف اس وقت ہوتا جب ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت نہیں ہے، ہم نور ہدایت مانتے ہیں، ہم تو جن سے نور سے ہونے کی نفی کرتے ہیں، دیوبند بھی اور اہل حدیث بھی۔ اس حوالے سے آپ بالکل لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر سکتے۔ ہم نور ہدایت مانتے ہیں، ہم آپ کو جن سے نور سے ہونے، جس طرح کہتے ہیں نا آپ نوری ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ سوئی گم ہو گئی تو کمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے روشنی تھی تو اس طرح کی جو باتیں خرافات ہیں ہم ان کا رد کرتے ہیں، اور جن سے بشر سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے بھی بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانی بھی کئی مواقع پر اس بات کو ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام بھی آپ کو بشر سمجھتے تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مسند احمد کی حدیث کہا نا بشر من البشر، آپ تو انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ بشر مثلکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بندہ ہوں، انسا کما تنسون، جس طرح تم بولتے ہو بھول جاتا ہوں۔ بہرحال دلائل دینے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ اہل حدیث اور دیوبند کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور بشر ہونے کے حوالے سے جو موقف ہے وہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف نہیں ہے۔ تو بہرحال وہاں آپ نے کہا کہ یہ قرآن کی پہلی تفسیر ہے، اور امام ابن جریر نے فرمایا ہے، لہٰذا دلیل دیکھیں، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے لہٰذا یہ موقف ان کا غلط ہے اور بریلویوں کا ٹھیک ہو گیا، حالانکہ حقیقت وہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، حالانکہ دیگر مفسرین نے یہاں قرآن کریم کو یا اسلام کو بھی مراد لیا ہے۔ وقت آنے پر انشاءاللہ اگر مرزا صاحب دوبارہ اس پر لب کشائی کریں گے تو میں انشاءاللہ وہ سارے حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت نہیں کی، نور ہدایت تو ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں۔ ایک آیت کی لفظی تفسیر میں مسئلہ تھا کہ واو تفسیریہ ہے یا نہیں،
اس میں بعض مفسرین نے اس کو واو تفصیلیہ بنایا ہے اور بعض مفسرین نے اس کو واو عاطفہ بنایا ہے. تو یہ تو علمی بات ہے مرزا صاحب، آپ کے تو سر سے نکلے گی، آپ کو نہیں سمجھ آئی. لیکن یہی امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ ایک تفسیر کرتے ہیں اور وہ بالکل درست کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی تعریف ہے. یہ جھوٹ ہے نعوذ باللہ. یہ انہوں نے ایک جعلی مطلب نکالا ہے قرآن کی ایک آیت سے اور آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس کو کوٹ کیا ہے. اس کے اوپر میرا ایک کلپ ہے، وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں. انجینئر محمد علی مرزا اور اہل حدیث کے درمیان اختلاف کی اصل وجہ کیا ہے. اس میں نے بتایا کہ یہ لوگ کس طرح دھوکہ دیتے ہیں. قرآن حکیم کی ایک آیت ہے سورۃ البقرہ میں، یہ آیت 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے اور پارہ نمبر 1 کی آخری آیت ہی یہ ہے. وہ اس کا کنٹیکسٹ نہیں بیان کرتے کیونکہ وہ ان کے خلاف جانی تھی نا، تو اس سے کہتے ہیں کہ جو مر گئے ان کی برائی بیان نہیں ہونی. اس کو وہ کہتے ہیں جی اس سے پتہ چلا کہ جی جو مر چکا ہے وہ اپنے اعمال لے گیا ہے، تمہیں نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے یہ کیوں کیا. استغفر اللہ واتوب الیہ. دیکھا کتنا بڑا دھوکہ دیا انہوں نے. تعریف کی ہے قرآن کے اندر ان علماء نے، اور یہ آج کے اہل حدیث علماء نہیں، پرانوں نے بھی یہ تعریف کی ہے. اس پر ہمارا ایک پورا کلپ موجود ہے، کافی عرصے سے یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہے، کہ خیانت اور تحریف کا الزام مرزا صاحب نے لگایا ہے. جھوٹا کون؟ امام المفسرین یا مرزا صاحب؟ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ امام المفسرین ہے نا. انہوں نے جو تفسیر کی اہل حدیث بھی وہی تفسیر کرتے ہیں، اہل سنت بھی وہی تفسیر کرتے ہیں. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ گروہ ہے جو گزر چکا ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اچھا یا برا وہ ان کے لیے. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہاں جو اچھا ہی اچھا مراد ہو سکتا ہے، برا مراد نہیں ہو سکتا. اس مراد لینے پر انہوں نے کہا کہ یہ جو اہل حدیث یا اہل سنت کہتے ہیں پرانے لوگوں نے جو غلطی کی وہ ان کے سارے ہے، تم اس کو کیوں ذکر کرتے ہو، تم سے اس بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. یہ دیکھو یہ تحریف کر رہے ہیں. غلطیاں تو ہونی چاہیے نا، بیان ہونی چاہیے، ہمیں ہونا چاہیے کچھ ان غلطیوں سے. نیکیاں ان کے لیے ہیں، بدیاں تو ہمارے لیے بھی ہیں نا. مطلب ہم ان کو ڈسکس کریں گے، ہم ان کو تان ملامت کریں گے، کیوں کیا بھی، کیوں کیا، ہم کٹہرے میں کھڑا کریں گے. تو امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر بھی کی تھی اور یہ اصولاً بالکل درست تھی. اور اس پر وہ جو کلپ ہے آپ سماعت فرمائیں گے، اس کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اور عربی لغت کی دلائل سامنے رکھ کر یہ ثابت کیا تھا کہ لہا ما کسبت میں جو کچھ کمایا اس میں اچھا برا دونوں شامل ہو سکتے ہیں اور ہیں بھی. اور امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تفسیر کی تھی. لیکن مرزا صاحب نے کہا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا ہے، یہ قرآن میں تحریف ہے نعوذ باللہ. تو جہاں آپ کے فائدے کی بات آتی ہے وہاں آپ جناب یہ قرآن کی سب سے پہلی تفسیر ہے اور یہی دلیل دے کر بریلوی ٹھیک ہو گئے اور دیوبندی اہل حدیث غلط ہو گئے. لیکن جب یہی امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ مرزا صاحب آپ کے خلاف تفسیر کرتے ہیں اور وہ تفسیر بالکل صحیح ہوتی ہے، قرآن و سنت کے دلائل سے مزین ہوتی ہے اور پھر عربی لغت بھی اس کی معیت ہوتی ہے، تو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ یہ تحریف ہو گئی. یہ سلف صالحین کے بارے میں آپ بالکل تضاد بیانی اور مطلب میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو اس طرح کے آپ کام کرتے رہتے ہیں. تو ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ ان کاموں سے باز آ جائیں. ابھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خصوصی طور پر کچھ اور باتیں بھی 3-4 ہیں جو مرزا صاحب کرتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے کے لیے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقۃ الفطر گندم سے آدھا سا دینے کے قائل تھے، کیونکہ گندم مہنگی تھی کھجور وغیرہ کے مقابلے اس علاقے میں، تو اس لیے باقی چیزوں کا 1 سا تو گندم کا آدھا سا وہ کہتے تھے کفایت کرتا ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 1 سا دیتے تھے ہر جنس کا جو اس وقت موجود، گندم نہیں تھی جس کا صدقہ فطر صحابہ کرام نکالتے ہوں. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں 1 سا نکالا کرتے تھے. میں تو 1 سا پورا ہی دوں گا، چاہے گندم سے دوں تب بھی 1 سا دوں گا. تو مرزا صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ بات کہی تو وہاں لفظ ایک گھسیڑ دیا بریکٹ میں، کہتے ہیں سنت کے مطابق. یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح دیتا تھا اس طرح دوں گا. تو انہوں نے بریکٹ میں لکھا میں تو سنت کے مطابق دیتا ہوں تو ایسے ہی دوں گا. گویا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے سنت کی مخالفت کی. اور وہاں پر جب آپ دیکھیں گے ان کے پمفلٹ میں تو انہوں نے واقعہ کربلا کا پس منظر لکھا اور اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطیاں اپنے ظام میں، اپنے گمان میں جو انہوں نے یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنت کی مخالفتیں کی نعوذ باللہ، وہ انہوں نے وہاں
دی ہیں، اور اس میں یہ ایک اٹیک کیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا سنت کی مخالفت کر دی، آدھا سا گندم صدقہ الفطر مقرر کر کے یا اس کے بارے میں کہہ کے۔ حالانکہ اگر یہ اعتراض سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوتا ہے تو ان صحابہ پر کیوں نہیں ہوتا جو خود آدھا سا گندم دینے کے قائل تھے؟ آپ کو مرزا صاحب نہیں پتا، آپ کو پتا ہوتا، آپ کو ہوش ہوتی تھوڑی سی، تو آپ اس طرح کی جہالت نہ مارتے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرح مشکل الاثار طحاوی میں جلد 9 صفحہ 39 صحیح سند کے ساتھ آدھا سا صدقۃ الفطر دینا ثابت ہے، آدھا سا صدقۃ الفطر دینا ثابت ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہے نا، انہیں کہے نا کہ انہوں نے سنت کی مخالفت کی، اچھی طرح آپ رافضی بنے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر تان توڑتے ہیں جنہوں نے بعد میں یہ فتویٰ دیا، اور جنہوں نے پہلے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے جھالوی صاحب ہوتے تو وہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے سلطنت برباد کی، سنت کو مخالفت کر دی، خلافت برباد کر دی، آپ بھی کہہ دیں پھر پورے جھالوی صاحب بن جائیں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ ثابت ہے شرح مشکل الاثار جلد 9 صفحہ 39 میں کہ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ صدقۃ الفطر آدھا سا دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ صرف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ہے، ایک اور بھی ہیں جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں خلیفہ راشد۔ جہلوی صاحب کہتے تھے خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ بھی تعریفیں تو کرتے ہیں، اچھے خلیفہ کہتے ہیں نا، وہی خلیفہ راشد عربی میں کہیں تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی ثابت ہے۔ یہ شرح معانی الاثار ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب جلد 2 صفحہ 47 صحیح سند کے ساتھ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا اپنے گورنر کی طرف، اور خط میں کیا لکھا کہ اے ادی، مسلمانوں کو حکم دیں کہ وہ 1 سا کھجور یا نصف سا گندم کا صدقہ فطر میں ادا کریں۔ نصف سا گندم، کھجور کا 1 سا دیں اور گندم کا نصف سا دے دیں۔ یہ صحیح سند سے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے خلیفہ راشد سے ثابت ہے۔ تو جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے تو کیوں نہیں کہتے کہ عمر بن عبدالعزیز نے سنت کی مخالفت کر دی؟ کیوں نہیں کہتے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت کی مخالفت کر دی؟ اور بھی کچھ حوالے ہیں، کچھ تابعین کے حوالے بھی ہیں، ہم ان کو یہاں پیش نہیں کرتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ اعتراض کرنا ہی تھا، آپ کو اگر عقل ہوتی یا آپ کو اگر علم ہوتا تو یہ اعتراض سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلے ہوتا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعد میں ہوتا، اور اسی طرح یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پر بھی ہوتا جن کی آپ تعریفیں کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ تو آپ ان پر بھی اعتراض کرتے ہیں نا کہ انہوں نے بھی سنت کی مخالفت کر دی، تو یہ سنت کی مخالفت تھی ہی نہیں۔ مرزا صاحب، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر علم دیتا تو آپ کو پتا ہوتا نا کہ یہ سنت کی مخالفت نہیں تھی۔ یہ تو صحابہ کرام نے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر، اور پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر تابعین کی ایک جماعت ہے جن سے یہ ثابت ہے کہ کھجور کا 1 سا ہے تو گندم کا آدھا سا بھی دیا جا سکتا ہے، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ثابت کیا ہے۔ ساری بات لکھنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ آدھا سا کفایت کر جاتا ہے، اور یہ پورا سا دینا خصوصاً گندم میں یہ ضروری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے ضروری نہیں کہا، اسی لیے تو خلیفہ راشد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اجازت دے رہے ہیں۔ لہٰذا اس بات کا اٹیک سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کر دینا کہ آپ کی تعصب، آپ کی دشمنی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کی یعنی بہت بڑی دلیل ہے۔ ورنہ تو جو کام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے اس کا الزام آپ صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ کو دے کر صرف ان کے خلاف اپنی بھڑاس نکالنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے جناب یہ ایک ایٹم بم ہائیڈروجن بم تیار کیا، یہ ہائیڈروجن بم ہے آپ کا مرزا صاحب۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سود کا الزام بھی آپ نے لگایا۔ صحیح مسلم کی جو 1587 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت جب ملا تو چاندی کے برتن حکم دیا کہ لوگوں کو تنخواہوں کی عوض فروخت کر دیں۔ تو اس وقت سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو بہرحال میں تفصیل میں نہیں جاتا، وہ مسئلہ بھی یہاں سمجھانا مقصود نہیں ہے، ورنہ بات لمبی ہو جائے، شاید آدھا گھنٹہ اسی مسئلے کو سمجھانے پہ لگ جائے۔ تو عرض کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ نہیں تھا، سیدنا عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی یہ موقف تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں رجوع کیا
اور جب وہ اس موقف کے حامل تھے تو وہ اس موقف کو حدیث سے ثابت کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی آپ حدیث 1596 نمبر مرزا صاحب نکال کے دیکھیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اسی معاملے کو جائز کہہ رہے ہیں جس معاملے کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جائز قرار دیا تھا اور جس پر اعتراض کیا، اعتراض بجا تھا، وہ کام غلط تھا، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم نہیں تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے اس معاملے کا علم نہیں تھا، وہ ایک حدیث کی بنا پر ہی اس موقع پر قائم تھے جو کہ بعد میں غلط ثابت ہوا اور انہوں نے رجوع کیا۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنا اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس پر اعتراض نہ کرنا، انہیں اعتراض تانا دینا، یہ واضح طور پر تو نہیں دے سکتے مرزا صاحب، مجبوری ہے نا ان کی، کچھ کام تقیہ سے بھی تو کرنے ہوتے ہیں، تو وہ بین السطور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا وہ سیاق میں لے کر آئے ہیں جی خلافت برباد کیسے ہوئی جی، خلافت و ملوکیت کا فرق کیا ہوا جی، دیکھو خلافت میں یہ ہوتا تھا، ملوکیت میں یہ ہو گیا جی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھو جی سود بھی جائز قرار دیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ سارے تو عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا فتویٰ لگے گا؟ وہ بھی معاذ اللہ آپ کے نزدیک سودی کام کرتے تھے یا سود کو جائز کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو جس حدیث کی بنا پر سیدنا عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغالطہ لگا تھا، اسی حدیث کی بنا پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مغالطہ نہیں لگ سکتا تھا؟ اب رہی یہ بات کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ بات سن کر فرمایا کہ یہ حدیث ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، کیا ہو گیا لوگوں کو، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، جو حدیثیں ہم نے نہیں سنی انہوں نے کیسے سنی؟ تو ایک بات ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آ گئی، اور اس حدیث کی تحقیق یا تفتیش کے حوالے سے کہ اس حدیث کی تحقیق یا تفتیش کرنی چاہیے، ہمیں کیوں نہیں یہ حدیث معلوم؟ یہ حدیث ایک صحابی بیان کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی غلطی کر لی ہو سننے میں یا سمجھنے میں، جبکہ دیگر صحابہ کرام جس طرح میں نے بتایا عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی یہی موقف تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام بھی میرا بھی یہی موقف ہے، تو یہ عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کہاں سے سن لی؟ یہ ایک انہوں نے احتمال پیش کیا کہ شاید انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہو، اور یہ احتمال کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر تان باندھ سکتا ہے۔ اگر یہ تان باندھ سکتا ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک حدیث سن کر جو ان کا اپنا واقعہ تھا، دیکھیے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے معاملے میں یہ فتویٰ دیا تھا، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1480 ہے، اس کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک عورت کی بات سن کر کیسے یہ بات تسلیم کر لیں؟ تو گویا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سننے اور اس کی تحقیق کرنے کے حوالے سے ان کے ذہن میں ایک احتمال تھا کہ شاید عورت ہے بھول گئی ہو، تو بالکل سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات کہی ہے۔ بھی دیکھیں ہم نے بھی، میرے ساتھ اور بھی صحابہ کا یہ موقف ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نہیں سنی، تو انہوں نے کہاں سے سنی؟ تو یہ ایک احتمال تھا ان کے ذہن میں جس کی تحقیق و تفتیش کے لیے انہوں نے یہ بات کی، اس کو قابل اعتراض نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر آپ اس کو اعتراض بنائیں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ پر بھی آپ اعتراض کریں گے کہ وہ بھی معاذ اللہ نعوذ باللہ یہی حدیث کی مخالفت کرتے تھے یا حدیث کو مانتے نہیں تھے۔ ایک حدیث کو سن کر اس کی تحقیق و تفتیش کے حوالے سے تو ذہن میں سوال پیدا ہو جانا یہ گناہ نہیں ہے، ہاں اس کو ویسے ہی چھوڑ دینا ہر درمی کی بنا پر، جس طرح مرزا صاحب آپ لوگ کرتے ہیں، حدیث صحیح ہے، اس کی سند پر کوئی اعتراض آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں جی وہ نہیں جی ہم نہیں مانتے جی، ہماری عقل ہی نہیں مانتی جی، یہ تو فٹ ہی نہیں ہوتی، تو آپ اپنی عقل پر فٹ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر ایک اعتراض آپ نے کیا شراب نوشی کا، اور یہ بھی آپ نے اپنے پمفلٹ میں لکھا ہوا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ شراب پیا کرتے تھے۔ مسند احمد کی ایک حدیث آپ نے لکھی وہاں اور اس کا ترجمہ غلط کیا۔ آپ نے کیا کرنا تھا، آپ کو تو ویسے ہی نہیں آتا، ترجمہ کہیں سے مکھی پہ مکھی ماری، ظاہر آپ کو عربی آتی ہوتی تو آپ شاید وہاں عقل کر لیتے، سوچ لیتے کہ یہ کیسے ہو سکے، ترجمہ غلط ہے، لیکن مکھی پہ مکھی ماری پہلے جس نے کیا ہوا تھا وہ اللہ کے بندے سے غلطی ہوگی، اور آپ نے بھی مکھی پہ مکھی ماری، اور آپ کو تو اپنا مقصد پورا ہوتا ہوا معلوم ہوا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک حدیث تھی، تو آپ کیوں نہ اس کو جھپٹ کر لیتے اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے۔ تو پہلی بات تو ہم نے اس پر جو ایک پورا کلپ ہے ہمارا، وہ پرانے ہمارے اہل سنت پاکستان جو ہمارا یوٹیوب چینل تھا اس پہ وہ اپلوڈڈ تھا، اب بھی موجود ہے، کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شراب نوشی کا جھوٹا الزام،
تو یہاں بھی میں ذکر کیے دیتا ہوں کہ یہ جو مسند احمد کی وہ حدیث ہے وہ ثابت نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا جو راوی ہے حسین بن واقد وہ عبداللہ بن برائدہ سے بیان کر رہا ہے وہ حدیث, اور عبداللہ بن برائدہ اپنے والد برائدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر رہے ہیں. تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب العلل و معرفت الرجال, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, تو اس میں جلد 1 صفحہ 301 ہے. اس میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ حسین بن واقد کی جو روایت عبداللہ بن برائدہ سے ہیں وہ مضطرب اور منکر روایات. کتنی منکر ہیں یہ روایات, یعنی بہت زیادہ منکر روایات ہیں ان کی جو عبداللہ بن برائدہ سے انہوں نے سنی ہیں. تو یہ روایت تو ہے ہی منکر سرے سے, اس کو تو منہ بھی نہیں لگانا تھا. مرزا صاحب آپ نے اپنے ہائیڈروجن بم میں اس کو فٹ کر دیا, ٹھس ہو گیا آپ کا بم. گویا کہ آپ نے اتنی بڑی جہالت سے کام لیا کہ ائمہ دین کا یہ قول آپ کے سامنے نہیں پہنچا. اور پھر ہٹ درمی یہ ہے کہ کئی سال ہو گئے ہیں, ہمارا کلپ بھی اپلوڈڈ ہے, آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, یہ روایت منکر ہے, سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے. لیکن آپ نے اپنے پمفلٹ سے نہیں نکالی, اور نکالی بھی اگر آپ نے اب نکال بھی دیں تو چپ کر کے نہیں نکالنی, کیونکہ آپ کے نزدیک یہ بے شرمی ہوگی کہ یہ بڑی بے شرمی ہے, چپ کر کے نکال دی, بتایا کیوں نہیں کہ کس کی وجہ سے نکالی. تو ہمارا یہ مطالبہ نہیں, لیکن آپ کے اصولوں کے مطابق یہ ہٹ درمی اور بے شرمی ہوگی. یا پھر اس سے بڑی ہٹ درمی یہ ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے, اس کو بدلا بھی نہ جائے, اس کو نکالا بھی نہیں جائے, اس کی وضاحت بھی نہ کی جائے کہ یہ منکر روایت درج ہوگی ہے میرے سے, اس کو اپنے پمفلٹ میں ذکر کرنا میرے لیے درست نہیں تھا. یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ترجمہ بھی غلط ہے. اس ترجمے میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں سرے سے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پی ہو یا کسی کو پلائی ہو یا پکڑی ہو. وہاں تو اس حدیث میں ذکر یہ ہے کہ ایک مشروب لایا گیا, اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ بات فرمائی کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں نے کبھی بھی شراب نہیں پی. یہ اسی حدیث میں مختلف الفاظ یہ مروی ہیں اس طرح کے. وہ کہتے ہیں کہ دودھ کے علاوہ تو کوئی لذت والی چیز میں نہیں پیتا, تو پھر شراب کیسے پیتے تھے وہ. اس حدیث میں جو منکر روایت ہے اس کے الفاظ بھی مرزا صاحب آپ کے بالکل خلاف ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں 30,560 نمبر روایت ہے, یہی روایت ہے, آپ نکال کر دیکھ لیں. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ سیدنا برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ کے پاس گئے, انہوں نے چارپائی پر بٹھایا, انہیں کھانا لایا گیا, ہم نے کھانا کھایا, پھر ایک مشروب لایا گیا. مشروب کے الفاظ ہیں, اور یہ جہالت اصل میں اس لیے آئی, یہ تو مطلب مرزا صاحب تو اس طرح کی جہالتیں مارتے ہی ہیں. لفظ شراب کا استعمال ہوا قرآن کریم میں, بہت ساری جگہوں پر شراب کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ پنجابی اردو والی شراب نہیں ہے, یہ عربی والا لفظ شراب ہے جس کا معنی مشروب ہوتا ہے. تو قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر ہم نے اس کلپ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو ذکر کیا ہے. بہرحال ایک مشروب لایا گیا, سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مشروب پیا, پھر ساتھ میں یہ بات بھی فرما دی کہ حالت جوانی میں جس چیز سے میں لذت حاصل کرتا تھا اور جسے آج بھی استعمال کرتا ہوں وہ دودھ ہے, میں اسی سے لذت لیتا ہوں جس طرح آج سے قبل لیتا تھا. پہلے بھی میں دودھ سے لذت لیا کرتا تھا, آج بھی دودھ سے لذت لے رہا ہوں. وہ مشروب دودھ تھا. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی 30,560 نمبر روایت میں موجود ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب ہٹ درمی پر اترے ہوئے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. جتنے اعتراضات انہوں نے کیے وہ خواہ ضعیف روایات تھیں, ہم نے ان کی نشاندہی کی اصول محدثین کی روشنی میں, یا چاہے انہوں نے تحریف کی ہوئی تھی مانوی طور پر, یا کہیں سے مکھی پہ مکھی ماری ہوئی تھی. جہالت واضح ہونے کے بعد, غلطی واضح ہونے کے بعد بھی انہوں نے بالکل رجوع نہیں کیا, تعصب کی وجہ سے ڈٹے ہوئے ہیں. ابھی تک پمفلٹ میں لکھی ہوئی ہیں, اپنی بولی ہوئی باتوں سے انہوں نے رجوع نہیں کیا, بتایا نہیں لوگوں کو کہ میں نے یہ غلطی کر دی, لہٰذا میری غلطی جو ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں, رجوع کرتا ہوں, اور آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو غلط سمجھیں. یہ ساری باتیں الحمدللہ ہم آن دی ریکارڈ کہہ چکے ہیں, ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں, اسلام میڈیا پہ. 2 چینل ہیں ہمارے, ایک تو کمپلیٹ لیکچرز والا ہے اور ایک شارٹ کلپس والا ہے. کمپلیٹ لیکچرز میں پورا لیکچر مکمل اپلوڈ کیا جاتا ہے. شارٹ کلپس میں چھوٹے چھوٹے عنوانات ان کو الگ کر کے, جس طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شراب نوشی کا الزام, یہ ایک کلپ ہو جائے گا. اس طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سود کا الزام, سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سنت کی مخالفت کا الزام. اس طرح مختلف ہمارے جو
کلپس ہیں وہ مختلف ناموں کے ساتھ جو بھی ٹاپک ہوتا ہے وہ ہمارے اپلوڈڈ ہیں، وہ سینکڑوں کی تعداد میں اللہ کے فضل و کرم سے اپلوڈڈ ہیں، ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں انہیں، اور لا تعداد لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت پا چکے ہیں۔ لوگ ہمیں بتاتے ہیں، فون کرتے ہیں، ای میل کرتے ہیں، ہماری ویڈیوز پہ کمنٹ کرتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی، اس طرح فیس بک پیج پہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، اور کس طرح وہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے فریب میں آئے ہوئے تھے، صحابہ کرام سے برزن تھے، اور آپ کس طرح اللہ کے فضل و کرم سے انہیں ہدایت نصیب ہوئی ہے۔ وہ واقعہ میں پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ 2 سال پہلے کی بات ہے، ایک انجینئر صاحب وہ ہمارے پاس تشریف لائے، میرے ساتھ بیٹھے، وہ تقریباً 2 گھنٹے کی ہماری مجلس ہوئی۔ تو اس مجلس کے اختتام پر انہوں نے جتنے بھی اشکالات اپنے پیش کیے، وہی رٹی رٹائی باتیں ساری، صحیح مسلم کی حدیث پیش کر دی، فلاں فلاں، وہ الحمدللہ میں نے سارے جو ہے نا دلائل کے ساتھ ان کے سامنے ساری حقیقت رکھی۔ تو 1.5-2 گھنٹے بعد مجھے کہنے لگے کہ میں آج سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل سے رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں، ان سے خوش ہو کر انہیں رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں۔ پہلے تو میں ان کے بارے میں دل میں میل رکھتا تھا، دل میں میرے تو ان کے بارے میں برے خیالات تھے، میں ان سے راضی نہیں تھا دلی طور پر، ویسے ہی ہم اوپر سے رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، جس طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں۔ تو آج کہتے ہیں میں دل سے انہیں رضی اللہ عنہ، میرے دل میں محبت آ گئی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اگر ایک شخص بھی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا ان یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من حمر النعام، اور یہ غزوہ خیبر کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کتاب المغازی میں، کہ علی اگر تیری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اسی طرح کی سواری جس طرح آج کل لینڈ کروزر ہوتی ہے یا بڑی کوئی لگژری گاڑی ہوتی ہے، تو ہمارے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت پا رہے ہیں۔ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، کوئی دنیاوی فائدہ ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے، ہماری نیت ایسی نہیں ہے کہ ہم دنیاوی فائدہ اس سے حاصل کریں یا کوئی مال و متاع ہم نے حاصل کرنا ہے۔ میں ویڈیو ریکارڈنگ کی کوئی معاوضہ نہیں لیتا کسی سے، آج تک کسی سے نہیں مانگا کہ میں ویڈیو بناتا ہوں تو مجھے بھی میری کو خدمت کریں یا مجھے پیسے دیں۔ ہاں، ہمارے کچھ ساتھی ہیں جو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہماری ویب سائٹس ہیں، یوٹیوب پر ہمارے چینلز ہیں، پھر اس طرح ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، پھر اپلوڈنگ ہے، انٹرنیٹ کے اخراجات ہیں، اسی طرح دیگر ہمارے جو معاملات ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ ساتھی وہ چلا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس حوالے سے صرف اور صرف یہی مطلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے دے۔ جو صحابہ کرام کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں غلط خیالات آ گئے، وسوسے آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رفع کر دے۔ یہ ہماری دنیا میں بھی ہمارے لیے یہی کافی ہے، اور ہماری آخرت میں انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہماری یہ کاوش ہمارے لیے نجات کا سبب بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی ساری کی ساری صحابہ اور اہل بیت سے محبت میں گزرے، ہماری موت صحابہ اور اہل بیت کی محبت پر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کرتے ہوئے شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حشر صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ کرتے، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ جگہ دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔